السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ اہم باتیں کیا ہیں؟ آئیے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا نام رکھنے کا حقدار کون زیادہ ہے، یعنی بچے جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا نام رکھنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے، کس کو حق حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ جانیں گے کہ ایک آدمی کا نام ایک نام سے زیادہ نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، ایک سے زیادہ نام رکھنے کا کیا حکم ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ جانیں گے کہ کل قیامت کے دن بچوں کو کس کے نام پہ پکارا جائے گا۔ اور چوتھی بات اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو یا جن کے اولاد ہوتے ہیں، جو باپ یا ماں اپنی اولاد کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے، تو ایسا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ اگر نہ چومے نہ بوسہ دے تو کیا گناہ ہے؟ اگر دے تو کیا ہے؟ انہی 3 اور 4 مسئلہ اور مسائل کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ بغور ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو یہ ویڈیو چھوٹے مسئلہ اور مسائل کو لے کر کے چھوٹے ویڈیوز کے شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، یہ بہت ہی اہم باتیں ہوا کرتی ہیں، اور یہ پورے چھان بین کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ اور آپ کو اگر کوئی اعتراض ہو، آپ کو کوئی بات غلط لگ رہا ہو، تو میرے ویڈیو میں کمنٹ کا آپشن بالکل اوپن ہے، آپ اس کمنٹ میں جا کر کے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے غلط کہی ہے، یا اس کا ریفرنس دے پورے حوالے کے ساتھ، اور پورے قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے مسئلہ اور مسائل کو لے کر کے آتا ہوں بہترین انداز میں۔ آئیے، سب سے پہلے مسئلہ پر ہم یہ غور کرتے ہیں کہ بچے کا نام رکھنے کا حقدار کون زیادہ ہے۔ دوستو، بسا اوقات یہ ہوا کرتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس وقت نام رکھنے کی جب باری آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے میں تنازع کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان مباحثہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہونے لگتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا اس کا ابا نے کہا کہ میں عبد الرحمن نام رکھوں گا، اس کی ماں نے کہا کہ میں عبداللہ نام رکھوں گا، اس کے چچا نے کہا کہ میں زید نام رکھوں گا، اس کے نانا نے کہا میں یہ عبد الرحیم رکھوں گا۔ یعنی جو رشتہ دار جس قسم کے ہوتے ہیں، سب کو 2-4 آدمی الگ الگ نام پیش کر رہے ہیں، تو اس حساب سے وہ نام رکھنے میں یہ تنازع پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ کون سا نام رکھا جائے اور کس کی بات سنی جائے۔ تو اس سلسلے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جب بچے کا نام رکھنے میں آپس میں لوگ، ان کے رشتہ دار جھگڑ پڑے، یا کوئی کہے کہ میرے پسندیدہ یہ نام ہے، وہ کہے کہ میرا پسندیدہ یہ نام ہے، اس نے کہا، وہ اگر کوئی دوسرا رشتہ دار کہے نہیں یہ نام رکھ لو، تو ایسی صورت میں باپ نے جو نام تجویز کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، وہی نام رکھا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ باپ نے جو نام اپنی اولاد کا رکھنے جا رہا ہے یا تجویز کر رہا ہے یا چنا ہے، وہ نام اسلامی نام ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں وہ نام صحیح ہو، تو باپ کا چنا ہوا نام تجویز کرنا یہ زیادہ حقدار ہے۔ اگر باپ نے پسند کر لیا کہ میں عبد الرحمن نام رکھوں گا، اور بقیہ لوگ جو طرح کے نام پیش کر رہے ہیں، تو سارے لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا دی جائے گی، باپ کے باتوں کو اول درجے پہ رکھی دی جائیں گی، اور باپ کا چنا ہوا نام کو بچے کا نام رکھ لیا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ باپ جو نام پیش کر رہا ہے وہ نام کتاب اللہ یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح نام ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے اور نام رکھنے کے سلسلے میں لوگ طرح کی رائے دینے لگے، طرح کے نام پیش کرے، اور ابا کو وہ نام پسند نہ ہو، تو باپ کو جو نام زیادہ پسند ہوگا وہ اپنے بیٹا کا نام باپ ہی رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہر بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جیسے کہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں، گاؤں دیہات میں جو ہم بچے کا نام رکھتے ہیں تو ان کے ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عبد الکریم، یہ فلاں کے بیٹا فلاں، یہ نہیں کہتے یہ فلاں کے
بیٹے ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارتے ہیں، بلکہ ان کے باپ کے نام کے ساتھ جانتے ہیں کس کا بیٹا ہے، نہ فلانا کا بیٹا ہے۔ تو اسی طریقے سے کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ ان کو پکارے گا، لہٰذا باپ اس مرتبہ میں بڑا ہے کہ وہ اپنے بچے کے نام رکھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نام سے زیادہ نام رکھنا کیسا ہے، یعنی کوئی شخص اگر ایک نام رکھتا ہے تو کیا وہ دوسرا نام رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ آئیے سب سے پہلے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نام انسان کا کیوں رکھا جاتا ہے، ہم انسانوں کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ تو نام ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ سماج میں، گاؤں میں، دیہات میں، معاشرے میں اس نام سے اس انسان کو جانا جائے۔ تو نام رکھنے کا مقصد ہے کہ انسان کا تعارف کرانا، انسان کا پہچان کرانا۔ مثلا اگر کہا جائے کہ فلانا گاؤں کے انسان، نام نہیں ہے، نام اگر رکھا نہ جائے انسان کے، تو بھائی انسان تو سب کو ہیں، گھر میں 10 افراد ہے، 5 افراد ہے، 5 لوگ رہتے ہیں، انسان سب ہے۔ اب اگر کسی کا نام ہی نہ رکھا جائے تو کیسے پہچانا جائے گا کون کیا ہے؟ سب تو انسان ہیں۔ اس لیے ہم نام کیوں رکھتے ہیں؟ نام اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس نام سے اس انسان کو جانا جائے، اس کا تعارف ہوتا ہے، اسی لیے ہم نام رکھتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جب ایک نام کے ساتھ ہم نام رکھ دیں، ایک انسان کا نام رکھ دیے، تو دوسرا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نام کے ساتھ ان کو پہچانا جا چکا ہے، اب ہم دوسرا نام کیوں رکھیں؟ تو جان لیجئے کہ اگر کوئی انسان ایک نام رکھتا ہے اور دوسرا نام بھی رکھتا ہے تو جائز ہے، ایک نام کے ساتھ دوسرا نام رکھنا ایسا جائز اور درست ہے۔ جیسے کہ بہت سارے ہمارے اسلاف کا ایسے نام گزرے ہیں، وہ اپنے نام، اپنی کنیت، اپنا لقب ایسے گزر چکے ہیں۔ تو کسی انسان کا نام اگر کچھ ہو، ان کے ساتھ اس کی کنیت ہو، جیسے کنیت ابو الفضل وغیرہ، اور اس کا لقب بھی ہو، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز اور درست ہے۔ ایک نام کے ساتھ دو بھی نام رکھا جا سکتا ہے، ایک انسان کا 2 بھی نام ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مخلوق کو ان کی کس کے نام پہ پکارا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ آج ہمارا یہ تھا کہ کل قیامت کے روز مخلوق کو کس نام سے پکارا جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے کہ یدعى الناس یوم القیامت بآبائہم لا بأمہاتہم، کہ کل قیامت کے دن ہر بندے کو اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، ماں کے ناموں کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا۔ پھر اس باب کے تحت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامت یرفع اللہ لکل غادر لواء یوم القیامت فیقال هذه غدرة فلان ابن فلان، کہ کل قیامت کے دن جب قائم ہوگا، حشر کا میدان جب ہوگا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس آخری امت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اس میدان میں، سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور دنیا میں جو لوگ دغا بازی کیا ہے، دھوکہ بازی کیا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سورین پر، اس کے مقعد پر ایک جھنڈا گاڑ دے گا اور کہے گا یہ اس کی علامت ہے دھوکہ بازی دینے کی، یہ دغا بازی کرنے کی یہ علامت ہے کہ یہ بندہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، اس لیے آج ان کے سورین میں یہ جھنڈا گاڑ دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں کون سا گناہ کرتا تھا کہ یہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، یہ دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، یہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ٹائم تو دیتا مگر وہ اپنے وقت پر نہیں پہنچتا یا اپنی باتوں پر کھڑے نہیں اترتے، جس کی علامت یہ ہے کہ آج ان کے سورین پر، ان کے مقعد پر جھنڈا گاڑ دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اگر ہم اپنے پکا اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں اور کل قیامت کے دن اس جھنڈے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ اس علامت سے کہ میرے اوپر کبھی ایسا جھنڈا نہ لگے کہ اس بات کی علامت ہو کہ یہ دھوکہ باز ہے، تو ہمیں اس برے عمل کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، لین دین کے معاملہ میں ہو
بات چیت کے معاملہ میں ہو یا کسی اور معاملہ میں ہو، اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بات کہتے ہیں، تو ایسی برائی سے ہمیں اور آپ کو آج ہی توبہ کر لینا پڑے گا۔ انشاءاللہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ورنہ اگر ہم دھوکہ دیتے رہے اور دھوکہ دیتے دیتے ہم توبہ نہیں کیے، توبہ کرنے سے پہلے ہماری موت ہو گئی، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کی کہ ایک جھنڈا گاڑ دے گا اس کے سورین میں، اس کے مقعد میں، اس کے چوتڑ میں، اور اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو چومنا کیسا ہے۔ گاؤں میں، دیہات میں یا اپنے گھروں میں جب چھوٹے بچے گود میں لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بعض لوگ، ان کے والدین اس بچوں کو محبت میں، پیار و محبت میں ان کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ تو قرآن اور احادیث میں ایسا کرنا، اس کا کیا حکم ہے، کیا چوم سکتے ہیں کہ نہیں؟ آئیے اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ وہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 59 اور 97 کی حدیث ہے، 5997 کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی وعنده اقرع بن حابس التمیمی جالس فقال اقرع ان لی عشرة من ولد ما قبلت احد منهم فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من لا يرحم لم يرحم۔ کہ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5997 کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی، یعنی علی آپ کے داماد ہیں اور ان کا بیٹا حسن ہے، تو اپنے نواسے، اپنے ناتی کو بوسہ دیا۔ اس کے پاس میں ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہی اقرع ابن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تو اقرع ابن حابس نے کہا کہ میرا 10 بیٹا ہے اور میں نے 10 بیٹا کو کبھی بھی چوما نہیں ہوں، بوسہ نہیں دیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا من لا یرحم لا یرحم۔ جو انسان اپنے اولاد پر رحم نہیں کرتا، زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، تو آسمان والا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کو چومنا، اولاد کو بوسہ دینا، یہ محبت کی علامت ہے، یہ شفقت کی علامت ہے۔ اور جو انسان اپنی اولاد پر رحم نہ کھائے، اپنے بال بچوں پر رحم نہ کریں، اس پر اللہ تبارک و تعالی بھی رحم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے یہ والدین کے لیے کہ اپنی اولاد چاہے کتنی بھی بری ہو جائے، ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، ان کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور ان کے حق میں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو عقل سلیم دے، اللہ ان کو تو ہدایت دے، اور ان کو بوسہ دینا چاہیے، چومنا چاہیے۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ شفقت کی علامت ہے۔ جب کوئی انسان، کوئی اولاد، والدین، کوئی ماں باپ جب اپنی اولاد کو یہ چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحمت کی بارش نازل کرتا ہے، اس کے گھروں میں محبت کی بو آتی ہے، محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اولاد کو بوسہ دینا کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے نواسے کو بوسہ دیے ہیں۔ یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ یہ چند مسئلہ اور مسائل تھے۔ اسی طریقے سے اچھے مسائل کو جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل اسلامک نالج 940 چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر کر سکتے ہیں۔ یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس سے بڑھیا، اس سے اچھے مسئلہ اور مسائل کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔